الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ یہ رمضان کا مہینہ جو آ رہا ہے یہ اللہ رب العزت کی رحمتوں کا مہینہ ہے اور بخششوں کا مہینہ ہے اور جہنم سے خلاصی کا مہینہ ہے، اور جس کا رمضان اچھا گزرتا ہے پھر اس کا سارا سال ہی اچھا گزرتا ہے، اور جس انسان کا رمضان برا گزرتا ہے پھر سارا سال ہی اس ایمان والے کا برا گزرتا ہے۔ اوروں کے لیے تو نہیں نا، لیکن جو اگر ایمان والا ہوگا پھر اس کی قدر نہیں کرے گا تو پھر جو ہے اس کا سارا سال ہی برا گزرتا ہے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الصیام جنہ، fasting is a protective shield for the person who observe fast۔ تو یہ جو روزہ ہے روزے دار کے لیے جو ہے اس کی حفاظت کی شیلڈ ہے، اس کے درمیان اور جہنم کے درمیان یہ شیلڈ ہے۔ اور پلس جب بندہ روزہ رکھتا ہے تو اس کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک سیلف پاور اس کو دے دیتے ہیں کہ آپ دیکھیں جو صبح سے لے کے شام تک آپ جو ہے لافل چیزوں سے اپنے آپ کو روک کے رکھا، کھانے پینے سے جو کہ حلال تھیں ان سے روک کے رکھا، تو اب حرام چیزوں سے بچنا کتنا ہی آسان ہو جاتا ہے۔ تو انسان کے اندر روزہ دار کے ایک سیلف کنٹرول آ جاتا ہے، اور اسی لیے یہ میرے بھائی اور بہنوں یہ جو ابھی رمضان المبارک آئے گا تو بہت سارے ہم لوگ ایسے ہیں کہ جو اس کا انتظام پہلے سے صحیح طرح سے ہم نہیں کرتے، اس کا اہتمام صحیح طرح سے نہیں کرتے، پلاننگ نہیں کرتے، جس کی وجہ سے ہمارا رمضان جو ہے وہ خراب ہوتا ہے۔ اور ہمیشہ جو ہے وہ سحری کیا کرے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسحروا، سحری کرو، فإن السحور فی برکہ، کہ بے شک سحری کے اندر اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے، بلیسنگ رکھی ہے۔ آپ دیکھیں گے جب بھی آپ سحری کریں گے تو سحری کرنے جس دن کی ہوگی اس دن آپ کے اندر انرجی ہوگی، اور اس دن آپ جو ہے تراویحیں بھی صحیح طرح سے پڑھیں گے، آپ کا روزہ بھی بڑا اچھا گزر دے گا۔ لیکن بہت سارے لوگ ہیں کہ رات کو ہی کھا کے سو جاتے ہیں اور پھر اتنا لمبا ٹائم ہو جاتا ہے۔ تو سحری کے لیے فرمایا گیا کہ لمبے ٹائم تک وہ آخری وقت تک کھاتے رہو۔ جب اللہ تعالیٰ نے دیکھیں کہ پہلے یہ روزہ یہ ہوتا تھا کہ جب بھی انسان سو جاتا تھا نا روزہ کھولنے کے بعد تو پھر کیا تھا کہ اگلا روزہ شروع ہو جاتا تھا۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہماری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اوپر رحمت کی کہ ہمارے لیے سحری جو ہے وہ اس کا اجازت دے دی، ورنہ یہ سحری نہ ہوتی تو پھر تو آپ کو پتہ ہے کہ ایک صحابی تھے انہوں نے روزہ رکھا ہوا تھا، تو جو روزہ رکھا تھا تو اس کے بعد جب رات کو افطار کا وقت آیا تو گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، تو بیوی نے ان کا روزہ افطار کرا کے پانی کے ساتھ تو کہا کہ میں ابھی کچھ آپ کے لیے لے کے آتی ہوں اپنے ماں باپ کے گھر سے یا کہیں سے۔ تو وہ جو لینے گئیں تو وہ لیبر مین تھے، مزدوری کر کے آئے تھے، اس کے بعد تھوڑی دیر کے لیے لیٹے تو اب جو ہے نیند آ گئی، تو اب اگلا روزہ شروع ہو گیا، تو اب کچھ کھایا نہیں تھا، اگلے دن بھی ایسے پھر جو ہے یہاں تک کہ بے ہوش ہو۔
تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اجازت دی، فرمایا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، کہ ایٹ اینڈ ڈرنک، کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ تمہارے اوپر سفید داغا بلیک اور کالے داغے سے علیحدہ ہو جائے۔ تو حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حاتم تائی کے بیٹے تھے اور عیسائیوں کے بہت بڑے عالم تھے، پھر اس کے بعد یہ مسلمان ہو گئے ماشاءاللہ، اسلام میں بھی انہوں نے بہت بڑا مقام پایا عدی بن حاتم۔ تو دیکھو کہ آج لوگ کئی ہے نا، وہ کہتے ہیں جی ہم قرآن خود ہی پڑھ کے سمجھ لیں گے۔ جو صحابہ رضوان اللہ اجمعین، حضور کے بڑے چیدہ صحابی، ان کو بھی اللہ کے نبی سے وہ سیکھنا پڑتا تھا۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ کھاتے رہے اور آ کے پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نا کچھ دنوں کے بعد کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ روزے کا بتایا آپ نے کہ میں کیسے اپنا روزہ جو ہے نا اس کو بند کرتا ہوں۔ فرمایا کہ میں نے نا 2 داغے رکھے ہوئے ہیں، کہ ایک وائٹ داغا اور ایک بلیک داغا رکھا ہوا ہے اپنے تکیے کے نیچے۔ تو میں جو ہے نا اس سے اپنا روزہ جو ہے نا جب ان کا ڈسٹنکٹ نہیں کر سکتا، اس میں جب فرق کر لیتا ہوں اس وقت روزہ جو ہے اپنا بند کرتا ہوں۔ تو جتنی دیر تک اس کو ڈسٹنکٹ نہیں کر سکتا، اس کا فرق نہیں بتا سکتا، اتنی دیر کھاتا رہتا ہوں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، آپ نے فرمایا کہ پھر تیرا تکیہ تو بہت ہی بڑا ہے، کہ جس نے رات کی تاریکی کو اور دن کے اجالے کو سارے کو جو ہے اپنے کنٹرول میں لے لیا ہو۔ فرمایا کہ یہاں کالے داغے کا مطلب اور سفید داغے کا مطلب کہ صبح فجر ڈاؤن جو ہوتی ہے اس وقت کا وہ جو سفیدی ہے اس کا اور رات کی سیاہی جو ہے اس کے اندر جب فرق پیدا ہوتا ہے اس کو کہا۔ اور ایک صحابی تھے، ان کے دوسرے دوست کے وہ جو ہے ابھی تک کھانا کھا رہے تھے، انہوں نے کہا کہ بھائی آپ کھانا کھا رہے ہو، تو اندر کمرے میں تھے نا، تو انہوں نے 2 داغے، ایک اس رائٹ سائڈ پہ ایک جو ہے سفید داغا باندھا ہوا تھا وائٹ، اور دوسری طرف جو ہے بلیک تھریڈ باندھا ہوا تھا۔ تو وہ فرما رہے تھے کہ بھائی ابھی مجھے کوئی فرق اس میں نظر نہیں آیا، تو وہ کھاتے جا رہے تھے۔ اس نے کہا، انہوں نے فرمایا کہ اس طرح تو تم اندھیرے کمرے میں سارا دن ہی کھاتے رہو گے، تیرا روزہ تو پھر بند ہی نہیں ہوئے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا مطلب یہ رات کی تاریکی کا جو لائن ہے وہ داغا ہے، جب سفید داغے سے علیحدہ ہو جاتا ہے جب صبح صادق ہوتی، تو اس سے وہ مراد ہے۔ تو اس لیے بھائی اب کھائیں تو ایک تو سحری کریں، اور پھر جب کھائیں تو اتنا کھائیں کہ نہ اتنا کم کہ آپ کمزور ہو جائیں، نہ اتنا زیادہ کھائیں کہ بھائی آپ جو ہے اوور ایٹنگ کریں۔ اب اس سے کیا ہوتا ہے کہ جب اتنا ہم کھا لیتے ہیں بہت زیادہ، تو پھر ہے کہ بندے نے تراویح تو کیا پڑھنی، وہ تو عشاء کی نماز بھی پوری نہیں پڑھ سکتا۔ تو اس لیے جب آپ لائٹ کھائیں گے نا تو اس طرح آپ دیکھیں کہ آپ کے اندر انرجی رہے گی، کہ جب افطاری بھی کریں تو بھائی تھوڑا کھائیں، اور جو ہے اس سے آپ دیکھیں کہ آپ کا جو ہے نا جسم کے اندر بڑی طاقت ہوگی اور آپ کو تراویحوں کا مزہ آئے گا۔ اور جس دن آپ سحری کریں گے تو آپ دیکھیں کہ سحری والے دن آپ کے اندر سارا دن بڑی طاقت ہوگی قرآن پڑھنے میں، ورنہ آپ قرآن کھولیں گے تو قرآن کے اوپر ہی جو ہے نا وہ نیپ لے رہے ہوں گے۔ تو اس لیے اللہ پاک فرماتے ہیں کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو لیکن اسراف نہ کرو، ویسٹ نہ کرو۔ ان اللہ لا يحب المسرفین، indeed اللہ سبحانہ و تعالیٰ does not love those who waste۔ تو اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو لائک نہیں کرتا۔ تو اب دیکھیں کہ کئی لوگ ہیں وہ تو اتنا کھاتے ہیں کہ بندہ کیسے کہ افطاری کرتے ہوئے دوستوں بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ جب افطاری اٹھا رہا تھا تو اتنا کھا لیا، تو پھر بھی کہتے آئے، جب وہ اٹھا رہے تھے آئے ہے کر رہا تھا، تو اس نے کہا بھئی یہ کیوں ہائے ہے کر رہے؟ اس نے کہا کہ یہ واپس لے کے جا رہے ہیں کہ بھئی اب میں کھا نہیں سکتا۔ تو اس کو وہ بیچارے کو پریشانی لگی ہوئی تھی کہ یہ اب واپس لے کے جا رہے ہیں۔ تو یہ مہینہ جو ہے اللہ رب العزت کی رحمتوں کا، برکتوں کا مہینہ ہے، جہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ رمضان المبارک کے فرض ہونے کا اعلان کیا، روزوں کی
فضیلت بتائی، اور اس کے درمیان پھر اللہ تعالیٰ نے ایک میسج دیا۔ پھر دیکھو اس کے بعد پھر آیات مبارک جو ہے روزوں کی شروع ہو جاتی ہیں، اور وہ میسج کیا تھا؟ وہ یہ اللہ پاک نے ہمیں جو ہے دعا مانگنے کے لیے جو ہے اس میں بہت تائید فرمائی، کہ اس میں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایڈمانش کیا، اس کے بارے میں نصیحت فرمائی کہ اللہ تعالیٰ سے مانگو، اور فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم when my slave ask you about me, concerning about me, فَإِنِّي قَرِيبٌ. So tell them I am near to them. How near? نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. So I am closer them more than their jugular vein. تو آج ہم ادھر ادھر بھٹکتے پھرتے ہیں، جس نے سارا کچھ دینا ہے وہ ہمارے پاس ہے ہر وقت۔ تو اس لیے فرمایا کہ دعا هو العبادہ، دعا is a essence of worship. الدعا هو العبادہ، دعا is a worship. الدعا مخ العبادہ، دعا is a essence of worship. کہ دعا جو ہے یہ عبادت ہے، اور یہ دیکھو کہ اس عبادت کے لیے آپ کو ضرور ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہی رہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کچھ مقام ہیں جن کو خاص کر دیتا ہے۔ ساری دنیا بنائی، لیکن اللہ تعالیٰ نے مدینہ پاک کو اور جو ہے بیت المقدس کو اور خانہ کعبہ کو خاص مقام عطا کر دیا، مساجد کو خاص مقام عطا کر دیا۔ اسی طرح کچھ زمانے ایسے ہوتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ خاص کر دیتا ہے، اور اس خاصیت کی وجہ سے اس کے اندر جو ہے بندے کے کام جلدی ہو جاتے ہیں۔ اور جیسے کہ آپ نے ہر مہینہ ہے لیکن اس میں فضیلت اللہ تعالیٰ نے عطا کر دی، رجب کو، شعبان کو، رمضان کو اور ذوالحج کو۔ تو اسی طرح ان مہینوں کے اندر بھی کچھ دنوں کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت عطا کر دی۔ پھر انسان سارے ہیں تو پھر کئی جگہ حرمت انسان بن جاتی ہیں، تو کئی دفعہ حرمت زمان ہوتا ہے۔ تو اس وقت میں سارا کچھ ہی دیکھو، زمانہ ایسا ہے کہ رمضان المبارک بھی حرمت کا مہینہ، روزہ دار بھی حرمت والا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ دار کی اللہ سبحانہ وتعالی دعا کو رد نہیں کرتے۔ تو اس لیے میرے بھائی اور بہنوں، ہم جو ہے اپنی جو دعائیں ہیں اپنے اللہ رب العزت کے حضور رکھیں، اور اللہ تعالیٰ کی ذات پاک جو ہے وہ عطا کر کے خوش ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ سے جتنا زیادہ مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اتنا ہی اس سے خوش ہوتے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگتا، من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، the one who does not ask from Allah subhanahu wa ta'ala، اللہ سبحانہ وتعالی ڈسلائک دس پرسن، اللہ سبحانہ وتعالی ڈسپلیز ود دس پرسن۔ تو دیکھو کہ دنیا کے اندر ہر کام جو ہے نا اللہ کے ساتھ دوسری طرح ہے۔ دنیا میں آپ اپنے دوست احباب سے بار بار مانگے، وہ بھی اس بندے سے نظر کترانی شروع کر دیتے ہیں، اس سے دائیں بائیں ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اپنے بہن بھائیوں سے مانگے، وہ بھی ایک وقت آتا ہے کہ اس سے اکتا جاتے ہیں۔ ایون ماں باپ جو اتنی محبت کرنے والے ہیں ان سے بھی زیادہ مانگے تو وہ بھی جو ہے نا اس بچے سے تنگ ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن اللہ رب العزت کی ذات پاک ہے کہ اس سے جتنا زیادہ مانگو گے وہ اتنا زیادہ اس بندے سے خوش ہوتا ہے، اور فرمایا من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، اور جو اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگتا اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ خود اعلان کروا رہے ہیں، فرمایا وقال ربکم ادعونی استجب لکم، کہ اور آپ کا رب کہتا ہے کہ مجھ سے دعا کرو، میں تو دعاؤں کا قبول کرنے والا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہماری ڈیوٹی لگائی ہے ہم اس کو پورا کریں۔ دیکھو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک آنے سے تیسرا مہینہ پہلے ہی اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنی شروع کر دیتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، کہ یا رب العزت ہمارے رجب اور شعبان میں برکت پیدا فرما، وبلغنا رمضان، اور ہمیں رمضان تک خیر خیریت سے پہنچا۔ کہ رمضان المبارک کی ان کو قدر تھی۔ تو اس لیے پریکٹس میک یو پرفیکٹ، کہ اگر ہم ابھی سے اس کی پریکٹس کرنی شروع کر دیں گے نا تو پھر ہی جا کے ہم صحیح طرح سے روزے رکھیں گے۔ اور اگر ہم نے یہ پریکٹس نہ کی اور اپنے کریکٹر کو ٹھیک نہ کیا
تو پھر جو ہے وہ روزے بھی رکھیں گے تو ان کا کوئی فائدہ ایسا نہیں ہوگا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف میں نریٹ کیا ہے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل به، so whoever does not give up forged speech, lying speech, and وَعَمَلَ بِهِ and evil action، تو اللہ پاک فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي، کہ اللہ تعالیٰ is not in need of this person يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ if he is leaving his eating and drinking۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو روزہ دار جو ہے جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتا اور جھوٹی باتیں کرنی نہیں چھوڑتا اور ایول ایکشن نہیں چھوڑتا، گناہ والے کام نہیں چھوڑتا، تو اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ایسے مرد اور ایسے عورت کی روزہ دار کی کہ وہ بھوکے اور پیاسے رہیں۔ کہ روزے کا فائدہ بھی آپ کو اس وقت ہوگا جب آپ جو ہے اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کریں گے۔ تو اس لیے ہم اپنی مرضی سے زندگی گزارتے ہیں، جو مجھے اللہ تعالیٰ کے حکم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پسند ہیں بس اتنا کرنا ہے، جو پسند نہیں وہ نہیں کرتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ اس لیے فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کیا ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کے قدم بے قدم مت چلو۔ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، کہ بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں او یو بلیو enter in Islam completely and perfectly، وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ and do not follow the footstep of shaitan، إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، indeed he is your plain enemy not hidden one۔ تو آج کیا کرتے ہیں کہ بھائی اپنی مرضی کے بعد پورا نہیں داخل ہوتے، روزہ دار ہیں لیکن روزہ رکھا ہوا ہے، اس کے بعد بیک بائٹنگ چل رہی ہے، شکوے شکایت چل رہے ہیں، تہمت بازی جو ہے، سلینڈرنگ اور بیک بائٹنگ ہو رہی ہے، چغل خوری ہو رہی۔ تو بھائی یہ جو ہے روزہ صرف کھانے پینے اور اجماع سے بچنا نہیں، بلکہ روزہ جو ہے ہماری زبان کا بھی روزہ ہے، کان کا بھی روزہ ہے، آنکھ کا بھی روزہ ہے۔ تو ابھی سے ہم پریکٹس کریں گے تو پھر ہی جو ہے انشاءاللہ پرفیکٹ رمضان آپ گزاریں گے۔ اور یہ سارا کچھ مل سکتا ہے کیسے؟ اللہ پاک سے۔ وما توفیقی الا باللہ، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہر توفیق جو ہے کس سے ہے؟ اللہ پاک سے۔ تو بھائی ہماری تو ڈیوٹی ہے صرف اس سے توفیق مانگنا۔ توفیق دینے والا کون ہے؟ اللہ پاک۔ تو اس لیے آپ دعا کریں کہ یا اللہ پاک ہمارے اس رمضان کو گزرے ہوئے رمضان سے بہتر بنا، ہمارے ہر آنے والے دن کو گزرے ہوئے دن سے بہتر بنا۔ جو بندہ دیکھو دعائیں کرتا رہتا ہے نا، وہ آفتوں، مصیبتوں، پریشانیوں سے، ٹرائل سے، ٹریبولیشن سے، ہارڈ شپ سے، ڈیفیکلٹیز سے اور تمام ایسی ڈیزیزز سے، پریشانیوں سے محفوظ رہتا ہے۔ تو اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من فتحت لہ باب الدعا، کہ جس کسی کے اوپر اللہ تعالیٰ نے دعا کا دروازہ کھول دیا، فتحت لہ ابواب الرحمہ، تو اس کے اوپر تو اللہ تعالیٰ نے اپنی دعاؤں، رحمتوں کے دروازے کھول دیے، اپنی بلیسنگ اور مرسی کے دروازے جو ہے ڈور اس بندے کے اوپر کھول دیے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے دعا کا دروازہ کھول دیا، کہ جس کو آپ دیکھو نا کہ یہ دعائیں بڑی کر رہا ہے، تو یہ سمجھ لو کہ اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دروازے کھل گئے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ جس کسی کو اللہ تعالیٰ یہ توفیق دے دے تو ایک دعا کو کبھی، ایک سپلیکیشن کو کبھی مس نہ کرے۔ وہ کیا ہے؟ کہے کہ اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدین والدنیا والآخرہ۔ اب دیکھو تین چیزیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے اندر عافیت مانگ لو۔ سب کو آپ انگلش والے بھی، اردو والے بھی، پنجابی بھی، ہندوستان والے بھی، بنگلہ دیش والے بھی، افغانستان والے بھی، آپ سب کو پتہ ہے دین ہی کہ میرے دین میں
و دنیا، ہم بھی اس میں دنیا کہتے ہیں، والآخرہ اور آخرت میں، کہ اتنا یاد کرنا اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدین والدنیا والآخرہ. وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیپ می ویل ان مائی ریلیجس میٹر، ورلڈلی میٹر اینڈ دا میٹر آف ہیئر آفٹر. کیوں کہ دیکھو شیطان کا بھی دین تھا، اس کا نام عزازیل تھا، اور اس کا اینڈ کتنا برا ہوا. تو اس لیے ہم بھی اللہ تعالیٰ سے دعا یہی مانگے کہ یا اللہ پاک ہمیں عافیت دینا. بلند باور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں تھا، 500 سال عبادت کی، اتنی عبادت، لیکن اس کے بعد جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف ہو گیا تو اللہ تعالیٰ اس کی مثال دیتے ہیں مثلہ مثل القلب، کہ اس کی مثال کتے کی سی ہے، کہ دیکھو بھائی ہمارا بھی اینڈ جو ہے ایسے خراب نہ ہو جائے، کہ یعنی دین میں عافیت عطا فرما، دنیا میں عافیت نصیب فرما. کتنے لوگ ہیں کہ میرے بھائی اور بہنوں، ان کے پاس دیکھو کہ اتنا کچھ اچھا گھر ہے، جاب ہے، کاروبار ہے، لیکن میں مسجد میں آپ کو بیٹھ کے بتا رہا ہوں ملینر بندے، لیکن کہ نیند نہیں آتی. لیکن کبھی کسی کو سنا کہ کوئی امام کسی کو جا کے کہہ رہا ہو، وہ نہیں کہ جو بد عمل ہے، جو عمل کرنے والا ہے، چاہے اس کا پیٹ خالی ہو، جیب خالی ہو، لیکن اس کے دل میں سکون ہوتا ہے، اس کو گھنٹے کے لیے کہو وہیں پہ گھنٹے کے لیے سو جائے گا. تو یہ جو اللہ تعالیٰ جو ہے نا، اس سے اپنے ریلیشن کو مضبوط کریں، اور وہ ریلیشن مضبوط ہوگا آپ سے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنے سے اور یہ عمل کرنے سے. تو جب یہ ہمارا ریلیشن اللہ تعالیٰ سے اسٹرانگ ہو جائے گا نا، پھر دیکھیں کہ آپ رہیں گے اس فرش پہ، چاہے مصیبتیں جتنی بھی ہوں، لیکن اس کے باوجود جو ہے نا آپ کا دل سکون سے، اطمینان سے، سیٹسفیکشن سے اور کنٹینٹمنٹ سے بھرا ہوا ہوگا. تو جس نے بھائی ہمیں بنایا ہے اس نے بتا دیا کہ تمہارا اطمینان کس چیز میں ہے. فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. لو the remembrance of Allah subhanahu wa ta'ala provides satisfaction and contentment and اطمینان and peace to the heart. کہ فرمایا تمہارے دلوں کا اطمینان اور سکون میری یاد اور ذکر میں ہے. اب جو کہ جتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے گا، جتنا اپنا ریلیشن اللہ تعالیٰ سے مضبوط رکھے گا، اس کی زندگی کے اندر اتنا ہی اطمینان اور سکون ہوگا، عافیت ہوگی. تو اس لیے دیکھو نا، جیسے آپ نے بھائی کسی کمپنی میں کوئی کام کرتا ہے اور سپروائزر جو ہے اس کمپنی کا، اس کے ساتھ کسی کے امپلائی کے جو ہے نا ریلیشن ٹھیک نہ ہوں، لیکن دوسرے ہر ایک کے ساتھ اچھے ہوں، دوسرے کولیگ کے ساتھ، کسٹمر کے ساتھ، لیکن یہ سپروائزر اس کو خوش رہنے دے گا. اسی طرح اللہ تعالیٰ جو ہے احکم الحاکمین ہے، سب بادشاہوں کا بادشاہ ہے، پورے انتظام کا چلانے والا اکیلا ہے. اور اگر ہمارا ریلیشن ساری دنیا کے ساتھ بھی اچھا ہو نا، لیکن اس کے ساتھ اچھا نہ ہوا، تو پھر وہ سارا کچھ ہونے کے باوجود بھی جو ہے ہماری زندگیوں میں بدسکونی اور پریشانی اور انگزائٹی اور ڈپریشن اور سٹریس، یہ ساری چیزیں ایسی ڈال دے گا کہ سارا کچھ ہونے کے باوجود بھی بندہ جو ہے وہ پریشان ہوگا. جیسے میں آپ کو پہلے بھی اگزامپل دیتا ہوں کہ جیسے ہمارے یہاں پہ لائٹیں بھی لگی ہوئی ہیں، اور جو ہے یہاں پہ ایئر کنڈیشن بھی لگا ہوا ہے، ریفریجریٹر بھی ہے، تو اگر کوئی پیچھے سے ہمارا کنیکشن کاٹ دے تو یہ ساری چیزیں یوز لیس ہو جائیں گی نا، فروٹ لیس ہو جائے گی، ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اسی طرح اگر ہمارے پاس سارا کچھ بھی ہو، گھر ہو، جاب ہو، کاروبار ہو، اولاد ہو، لیکن اگر ہمارا کنیکشن اللہ تعالیٰ سے نہیں جڑا ہوا، تو پھر سارا کچھ ہونے کے باوجود بھی وہ پریشان کر دے گا کہ اس سے کنیکشن کٹ گیا نا، سارا کچھ ہے لیکن یوز لیس ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ کی ذات پاک مجھے اور آپ سب کو جو ہے اپنا کنیکشن اللہ تعالیٰ سے صحیح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ جو رمضان المبارک آ رہا ہے، اسی کے بارے میں انشاءاللہ یہ سارا اس کے مسائل کے بارے میں، اس کی فضیلت کے بارے میں انشاءاللہ بتایا جائے گا. اور اس لیے چھوٹی چھوٹی حدیثیں بتائی جاتی ہیں کہ آپ کو یاد بھی رہیں. جب فضیلت آ جاتی ہے نا، بندے کو پتہ چل جاتا ہے، تو پھر اس کے لیے عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے. ہمیں اب پتہ چل گیا نا کہ اس گھر کی فضیلت کیا ہے بھائی، کہ میں اور 15 20 30 سال رہ لوں، تو اس کے لیے دیکھو دن رات کولو کے بیل کی طرح جھکے ہوئے ہیں. ابھی ٹیمپریری ہے پھر بھی، تو سوچو کہ جس کو پتہ چل جائے کہ آخرت کا گھر ہمیشہ کے لیے آپ کے لیے ہے، اور جس کا ایمان پھر ہوگا تو پھر دیکھو وہ اس کے لیے ضرور محنت کرے گا.
آپ ایک تراویح کی رکعت جو پڑھیں گے 1500 نیکی صرف ایک سجدے پہ ملے گی. ابھی اس کی قیام کی بات نہیں کر رہا، رکوع کی بات نہیں کر رہا، اس کے اندر جو قرات سننی ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، ایک لفظ ہے. فرمایا الف ایک لفظ ہے، لام ایک لفظ ہے، میم ایک لفظ ہے، اور جو ایک لفظ پڑھتا یا سنتا ہے اس کو 10 نیکیاں ملتی. تو آپ دیکھیں کہ 80,000 الفاظ جو سنے گا، اور پھر اوپر سے اللہ پاک کیا فرماتے ہیں کہ الحسنۃ بعشر امثالھا. So one good deed is multiplied 10 times, normal rule. لیکن پھر جو ہے رمضان المبارک میں تو نفل جو ہے وہ فرضوں کے برابر ہو جاتے ہیں، وہ فرض جو ہے 70 فرضوں کے برابر ہو جاتے ہیں. تو پھر سوچو کہ آپ کی یہ تراویح کا آپ کو کتنا ریوارڈ ملے گا. اور آج ہمیں پتہ چلے نا کہ یہاں پہ ہمیں جو ہے کوئی $1,500 دے گا ایک ایک سجدے کا، تو پھر دیکھیں ہم دادوں کو، نانوں کو، گرینڈ فادروں کو، خالہ پھوپھیوں کو، ماموں کو، سب کو اٹھا کے لے آئیں گے کہ بھائی چلو. لیکن آج ہماری نظروں کے اندر وقت اور فضیلت وہ نہیں نہ رہی. تو اس لیے آپ دیکھیں کہ پہلے دن تو مسجد پوری بھری ہوتی ہے، پھر اگلے دن آدھی ہو جاتی ہے، پھر ہوتے ہوتے جب آخری تراویحیں ہوتی ہیں تو بیچارے 2 لائنیں رہ جاتی ہیں. تو اس لیے کہ ہمیں اس کی فضیلت کا نہیں پتہ. جس طرح آج ہمارے پاس ڈالر زیادہ ہو، گولڈ اور سلور ہو تو آپ بڑی لگژری لائف گزار لیتے ہیں. آخرت کی کرنسی، آخرت کی منی کیا ہے؟ یہ میرے بھائی اور بہنوں یہی اللہ پاک کا ذکر، یہی نماز، روزہ، زکوٰۃ اور اللہ کے راستے میں خرچنا اور اچھا اخلاق جو ہے، اچھا کریکٹر جو ہے، یہ انسان کو قیامت کے روز بہت ریچسٹ پرسن ہوگا، یہ بہت امیر انسان ہوگا جس کے پاس یہ ہوگا. اور یہ کتنی دیر ہم زندہ رہ سکتے ہیں؟ آج ہم کہتے ہیں نا میں بیزی ہوں، میرے پاس ٹائم نہیں جماعت کی نماز پڑھنے کا، جمعہ مس کر رہے ہیں اور ایسے. لیکن یہ جو جتنے قبروں میں پڑے ہوئے ہیں نا گریو یارڈ میں، یہ CEO اور انجینئر اور مولانا اور ڈاکٹر اور سارے جو پڑے ہیں، یہ سارے بڑے بیزی تھے، ہماری طرح بڑے مصروف تھے. لیکن بیچارے اب ایک پل کے لیے بھی واپس نہیں آ سکتے کہ ہم توبہ کر لیں یا کوئی نیکی کما لیں. تو اس لیے ہم اس سے جو ہے نا نصیحت حاصل کریں. ہم اب زندہ ہیں تو ہم ان سے لیسن سیکھیں اور یہ اپنا ٹائم جو ہے ویسٹ نہ کریں. یہ ٹائم جو ہے یہ سونے کی ٹوٹے ہیں، اس کو ہر پل کو اللہ تعالیٰ کی یاد میں گزاریں، اللہ تعالیٰ کے ذکر میں گزاریں، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے میں گزاریں. اس میں اللہ تعالیٰ کی کوئی بڑھائی نہیں ہونی، یہ ہمارا ہی فائدہ ہے. ہم اللہ تعالیٰ کی یاد کریں گے، ہمارے دل میں اطمینان اور سکون ہوگا. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں، ہماری زندگی میں عافیت پیدا ہوگی. تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو جو ہے صحیح رمضان المبارک